اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 54۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ وہ شب سے دن کو، رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطع، کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، کٹ گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہ تھا، آسمان اور زمین کے تخلیق کے بعد ہی نظام قائم ہوا۔ دوسرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دوسرا استواء علی العرش، عرش پر بیٹھے، اس کی جو ہے بڑی تفصیل ہے جو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہاں مختصر وقت میں اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں۔ زمین اور آسمان اور اس کے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس پیدا کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ تمام چیزوں کو بنا کر ان کو انتشار کی حالت میں چھوڑ دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمام چیزوں کو ایک حد درجہ کامل اور حکیمانہ نظام کے تحت جوڑا اور ان کو اس طرح چلایا کہ ہر چیز ٹھیک اسی طرح کام کرتی ہے جیسا کہ مجموعی مصلحت کے اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے۔ انسان بھی اس دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پھر ایسی اصلاح یافتہ دنیا میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو بقیہ تمام چیزوں کا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس خالق کے منصوبے میں دے دے جس کے منصوبے میں بقیہ کائنات پوری تابعداری کے ساتھ اپنے آپ کو دیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گہری باتیں اور قرآن کا یہ نور سمجھنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم واقعتاً
کواقیت الولید، اے میرے پیارے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے حوالے پہلے میں دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔